السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ معزز ناظرین و سامعین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہماری آہوں کو پہچانتا ہے اور رات کی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، دن کے اجالے میں کی ہوئی پکاروں کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب العالمین ہر چیز سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، حتیٰ کہ کالی چیونٹی اگر کالے پہاڑ میں اگر چل رہی ہو تو اس کو بھی وہ اچھی طریقے سے اس کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، جنت حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے ذرائع ہمیں بیان کیے، یعنی کہ شریعت مطہرہ ہم تک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ نہ ہی صرف کہہ کر کے بلکہ عمل کر کے بتا کر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ معزز ناظرین، آج کے اس مختصر سے وقت میں جو چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا میں چاہتا ہوں وہ وسیلے کے تعلق سے ہیں۔ جب ہم مسلمانوں کے درمیان جب بات وسیلے کی آتی ہے تو لازم باتیں کہیں نہ کہیں اس بارے میں عمومی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگ وسیلے کو مانتے ہیں، بعض لوگ وسیلے کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ وسیلہ قرآن کے اندر بھی اس لفظ کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر بھی اس کے تعلق سے تذکرہ ہے، لہذا بات صرف سمجھنے اور اس کو صحیح طور پر ماننے اور قبول کرنے کی ہے۔ دراصل وسیلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تقرب کے، یعنی قربت حاصل کرنے کے، کسی چیز سے قربت حاصل کرنا۔ اور وسیلے کا صرف ایک ہی معنی نہیں آتا ہے بلکہ وسیلے کے اور بھی معنی ہیں۔ احادیث کے اندر یا لغات کے اندر صاحب لغات نے بہت سے اس کے معنی بیان کیے، ان میں جو مشہور جو معنی ہے وہ معنی یہی ہے کہ قربت حاصل کرنا یا کسی چیز تک پہنچنے کے لیے کسی چیز کو سہارا بنانا یا کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ کسی چیز، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، مارکیٹ پہنچنا چاہتا ہے اور یہ اس کو مارکیٹ تک پہنچانے کی جو چیز ہے یہ گاڑی ہے جس سے وہ وسیلہ ہے اس کے لیے۔ بہرحال علماء نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن جیسے میں نے ابتدائی شروع میں جو میں نے ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دو جماعت ہے اس سلسلے میں، بعض لوگ وسیلے کو مانتے ہیں، بعض لوگ وسیلے کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ وسیلے کو سارے مسلمان مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات ماننے کے طریقے کو لے کر اختلاف ہے کہ ایک ماننے والا کیسے وسیلے کے معنی کو سمجھتا ہے، وسیلے کا مفہوم کیا نکال رہا ہے، وسیلہ کن چیزوں کا اختیار کرنا چاہیے، وسیلہ کن چیزوں کا جائز نہیں ہے۔ یہاں ہمارے سمجھنے میں اور بولنے میں یا انداز بیان میں غلطی ہو سکتی ہے، تو لہذا عمومی طور پر ایک مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وسیلے کا کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ وسیلہ شریعت نے بعض چیزوں طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے شریعت مطہرہ نے پوری طور پر جو ہے واضح وضاحت کر دی ہے۔ کوئی بات مخفی نہیں ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو باتیں نہیں ہونی چاہیے ان باتوں کو عوام کے سامنے لا کر کے رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے بہکایا جاتا ہے یا گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اس شروع میں ایک آیت کریمہ جو کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کا یہ جو اسٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے یہ اکثر ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے دلیل کے طور پر آتا ہے جو لوگ وسیلے کا غلط معنی مفہوم عوام میں پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک نئے انداز سے وسیلے کے طریقوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کریمہ کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، کوئی مسلمان کر بھی نہیں سکتا ہے، اگر کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔
لہذا وسیلے کا اقرار ہر مسلمان کرتا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن بات وہی ہے معنی سمجھنے کے، مفہوم کو سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا وسیلے کو تلاش کرو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اہل علم نے وسیلے کا جو بنیادی جو معنی جو بیان کیا ہے، جو اصل جو معنی ہے وہ تقرب، قربت حاصل کرنا، کسی سے قربت حاصل کرنا۔ لازم بات ہے مسلمان کے نزدیک سب سے اچھی قربت اللہ سے بڑھ کر کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی اسی میں یہیں پر ہے کہ اے ایمان والو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کی قربت حاصل کرو۔ تمام مفسرین حتیٰ کہ دیگر اور بھی جماعت کے، ان کے اپنے جماعت کے علماء نے، جن لوگوں نے بھی تفسیر یا شرح کی ہو، ہاں کسی انداز سے دوسرے انداز، لیکن اس کے حقیقی معنی کے اندر، اسی حقیقی مفہوم بیان کرنے میں وہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وسیلے سے مراد جو ہے اللہ کی قربت مراد لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت مراد لیا ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا، قدیم اور جدید تمام کا اتفاق ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں باضابطہ طور پر یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ التقرب کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وسیلے کا معنی یہاں پر یہ التقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، نیک اعمال کو انجام دے کر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو قدیم علماء میں سے اور سلف صالحین میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، اور تفسیر کے باب میں آپ کا نام بہت ہی زیادہ لیا جاتا ہے کیونکہ آپ تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔ آپ کے علاوہ بہت سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمہ اللہ علیہ اور دیگر اور بھی مفسرین نے اس کا معنی، اس کی تشریح، اس کی توضیح یہی بیان فرمائی۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے تعلق سے 2 جگہ تذکرہ فرمایا، اللہ نے 2 جگہ نام لے کر کے تذکرہ فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو اپنے رب کی طرف وسیلے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں اس جانب آؤں گا دوسری طرف، لیکن ذکر کرنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ وسیلے کا نام لے کر کے تذکرہ فرمایا۔ اسی لیے اب ایک مسلمان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ وسیلے کا جب ذکر آتا ہے تو ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وسیلہ مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کا لینا چاہیے، کسی نیک انسان کا لینا چاہیے، کسی ولی کا لینا چاہیے، کسی پیر کا لینا چاہیے، کسی مرشد کا لینا چاہیے، بس اس کے ذہن میں عمومی طور پر یہ بات آتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہی پڑھایا گیا، یہی سکھایا گیا، یہی بتایا گیا، اور حقیقی معنی مفہوم سے لوگوں کو دور رکھا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ یعنی ہوتا کبھی ایسا بھی ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ بھی ناواقف ہوتا ہے، عموماً وہ بھی بہت ساری باتوں سے ناواقف ہوتا ہے، کیونکہ آج دنیا میں عموماً بہت سارے لوگ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خاص کر اس راستے پر جو چلتے ہیں، جو اس طریقے کا مزاج اور منہج لے کر کے چلتے ہیں، ان کے ہاں تو بہت زیادہ عام ہے کہ وہ جہاں کہیں پر ایک تقریر اگر کسی کا سن لیں گے، کوئی واقعہ سن لیں گے تقریر میں، کوئی روایت موضوع من گھڑت یہ سن لیں گے تو وہ ہو بہو جا کر کے کہیں دوسری مجلس میں نقل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں وسیلے کے تعلق سے تذکرہ فرمایا، تو اب ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ابھی آخر وسیلہ پہ کہتے کس کو ہیں، اور پھر وسیلے کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے، صحیح اس کا جو ہے ڈیفینیشن کیا ہو سکتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے وسیلے کے باب عقیدے سے متعلق ہے۔ عقیدہ جو ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے اس کی زندگی میں بہت قیمتی چیز ہے، اور یہی عقیدہ اگر درست ہو تو انسان یعنی ایک مسلمان مومن بھی ہوگا انشاءاللہ، اور جنت کا حقدار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر وہی مسلمان اگر عقیدے کے اندر پختہ پکا نہ ہو تو پھر نام تو عبداللہ ہو سکتا ہے، لیکن کام پھر اس کے راجو اور راملو کے جیسے اگر ہوں تب پھر اس کی کوئی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ شخص پکا مسلمان ہے بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتے، اور جنت ملے گی، جنت کا وارث ہوگا نہیں بتا سکتے۔ اس لیے نام سے بڑھ کر کے، نام تو نام ہے مگر نام سے بڑھ کر کے عمل، اللہ رب العالمین نے عمل کا تقاضا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وسیلے کے تعلق سے جب تذکرہ فرمایا ہے تو پھر عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ اتنا قیمتی اور اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی وسیلہ ان سے اگر لے رہا ہے تو چھوڑو، لینے دو بھائی، جس سے لے رہا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ لوگ بھی بزرگ تھے، وہ لوگ بھی نیک صالح لوگ تھے، لے رہا لینے دو، کیا عرض ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے خلاف تو نہیں جا رہا نا یہ شخص۔ اس طریقے کی باتیں کہہ کر کے ایک عام مسلمان کو رائے حق سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔
یعنی آدمی وسیلہ اگر غلط طریقے سے کر لیتا ہے، جیسے شریعت نے بتایا اس طریقے کو چھوڑتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے؟ بات کیا نکل کر آتی ہے؟ بات یہ نکل کر کے آتی ہے اللہ رب العالمین جیسے قرآن مجید میں کہا نا کہ قیوم ہے، وہ عزیز ہے، وہ جو ہے غالب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، جو اس کے صفات ہیں، اس کے اوپر ریمارک آتا ہے، اس کے اوپر ریمارک آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے یعنی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. بھائی جب اللہ رب العالمین عزیز ہے، وہ غالب آنے والا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہے تو کیا اپنے بندوں کی بات نہیں سن سکتا؟ کیا وہ اپنے بندوں کی آہ کو نہیں سن سکتا ہے؟ کیا وہ فلاں کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے؟ پھر یہ وسیلے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو لازم بات ہے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر خرابی، یعنی انسان پیدا کرنے کی، کوئی وحدانیت کے اندر اس کے خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہے. بگڑے گا اللہ کا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن بگڑے گا انسان کا، اس مسلمان کا جس کا عقیدہ خراب ہوگا، جو اس مسئلے میں گمراہ ہوگا اس کا خراب ہوگا. لہذا اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ موضوع وسیع وعریض ہے، لہذا ہم اس موضوع کے ایک اہم گوشے کی طرف انشاءاللہ یہاں سے چلنے کی ہم کوشش کریں گے. وہ ایک اہم گوشہ یہ ہے کہ جائز طریقہ کیا ہے وسیلے کا. وسیلہ اگر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے اور یہ ساری چیزیں کہی ہیں، تو پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے 3 باتیں ذکر فرمائیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. ایک بات میں یہاں پر موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہم بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ وسیلے کا معنی صرف ایک ہی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذریعہ، یعنی ذریعہ کسی کے ذریعے سے جانا، یہی سمجھتے ہیں. جبکہ وہ تقرب کا معنی بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اصل معنی اہل علم نے، مفسر نے جس پر اتفاق ہے وہ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، اور دوسرے بات کے معنی بتائیں گے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے بعض مسلمانوں میں زیارت کا لفظ مشہور ہے. یعنی کوئی ہمارا بھائی، کسی بھائی کا انتقال ہوا، ہونے کے بعد دوسرے دن کیا بولتے ہیں؟ بھائی کل زیارت ہے. اب سننے والے کے کام مسلمان کو یہ لفظ سن کر کے اس کو لگتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو جب عربی زبان کا لفظ ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جگہ، یعنی زیارت کے اس کام کو جو بنایا گیا لوگوں میں اور بنا کر کے اس کو شریعت کی جیسی شکل دی گئی ہے، تو لازم ہے کہ شریعت میں یہ چیز ہوگی، یہ چیز شریعت میں ہوگی. کنفیوژن وہاں پیدا کر دیتے ہیں. تو زیارت عربی لفظ ہے، کیا ہم اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کے ہوتے ہیں، کسی کا دیدار کرنا، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کو زیارت کہتے ہیں. آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی سے ملنے کے لیے اس کو بھی زیارت کہتے ہیں. اس کے کئی معنی ہیں، لیکن اس چیز کو اٹھا کر کے مخصوص نام لے کر کے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ. تو ایسے ہی یہ مسئلے کے اندر بھی بعض لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایک اور پوائنٹ کی بات یہاں پر میں قبل اس کے کہ ہم موضوع میں داخل ہوں یہ بات ادھوری رہ جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض سلفی یا بعض اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. اور یہ بات میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی مسلمان وسیلے کا انکار نہیں کرتا ہے. سارے مسلمان وسیلے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وسیلے کے ماننے میں اختلاف ہے. اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو وسیلے کے تعلق سے جو بات کہتے ہیں وہ وہی بات کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر بتائی گئی، جو قرآن و سنت کے اندر جس کا ذکر ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کی مثال میں دیتا ہوں. جیسے کہ ان لوگوں کے تعلق سے بعض لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی وسیلے کے معنی کو لے کر کے، یا اس چیز کو لے کر کے کہا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے وسیلے کا انکار کر رہے ہیں نا، تو ان لوگ نبی کو بھی نہیں مانتے، یہ لوگ ان کو بھی نہیں مانتے، لوگ ان کو بھی نہیں مانتے. ایسا کہہ کر کے جو ہے معاشرے میں ان کے مقام کو گرانے کی یا ان کے کیا کہتے ہیں ان کی کوششوں جو توحید کے پیغام پہنچانے کی، جو اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دے کر کے میں یہاں بات روکتا ہوں، روک کر کے اصل جو پہلو ہمارا اس جانب چلوں گا. تو اس کی مثال میں جو دینا چاہ رہا تھا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے فرمایا، کہا کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. اب ہمارے بہت سے مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے، مساجد کے اندر دیکھیں گے، فرض نماز جو ہی ختم ہوئی ہونے کے بعد امام صاحب سنت کے مطابق پھرتے بھی نہیں عوام کی طرف، مصلیوں کی طرف، قبلے کی طرف ان کا منہ رہتا ہے، ذکر اذکار نہیں ہوتے ہیں، نہ استغفر اللہ جو حدیث میں ذکر ہے اذکار وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور بس کچھ سیکنڈ کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ربنا آتنا فی الدنیا دعا کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ پیچھے مقتدی آمین آمین کہتے ہیں. اب جو لوگ اہل حدیث ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طریقے کی دعا کرنا اجتماعی شکل میں فرض نماز کے فوری بعد بغیر اذکار کے جو اس طریقے سے دعا کا اہتمام کرنا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب اس بات یہ ان کی کہی ہوئی اس بات کو لے کر کے وہ لوگ سیدھا رد کیا کرتے ہیں، ارے یہ لوگ دعا سے بھی روکتے ہیں، یہ لوگ تو دعا کرنے سے بھی روکتے ہیں. بھائی دیکھو ان کی مسجدوں میں دیکھو لوگ جو نماز ہوتے ہیں فر بھاگ جاتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے.
دیکھیے دعا کرنا نہیں کرنا یہ میری مرضی ہے، میری مرضی ہے، یا میری مرضی ہے میں کروں یا نہ کروں، لیکن اس سے کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا ہے اگر میں دعا نہیں کرا تو دیکھو یہ سنت کا مخالف ہے، یا یہ نبی یا اللہ رب العالمین نے یا اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو بات کہی جاتی ہے وہ بات غلط ہے، انداز سے پر منع کیا جاتا ہے، دعا کی قبولیت کے بارے میں، دعا کرنے کے بارے میں منع نہیں کیا جاتا، لیکن انداز پر روکا جاتا ہے، تو یہ چیز سمجھ نہیں۔ تو وسیلے کے بارے میں بھی یہی چیز ہے، وسیلے کے بارے میں بھی یہی چیز ہے، ہم وسیلے کوئی شخص وسیلے کا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن وسیلہ ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو لہذا یہ اگر مثال سے اگر میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طریقے سے بعض لوگوں کو تنقید بنا کر کے ان کے دعوت کو ٹھیس پہنچانے کی، ان کی روکنے کی ناپاک کوششیں جو کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے، یہ علمی خیانت ہے اور عوام کے سامنے حق بات بتانے میں جی چرانا ہے، یا اور بھی کچھ بھی نام اس کا دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز وسیلوں کے تعلق سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس طریقے کا ہونا چاہیے، ہمیں شریعت نے اس تعلق سے بھی آگاہی کی ہے۔ سب سے پہلی چیز ایک مسلمان کو یہ ماننا چاہیے مجھے وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، مجھے وسیلہ اختیار کرنا چاہیے اپنی دعاؤں میں، اپنی دعا کے لیے یا اپنی ضرورت کو پوری کروانے کے لیے وسیلہ۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود ذکر فرمایا، پہلی چیز وسیلے کے تعلق سے کہا کہ اگر وسیلہ لینا ہے کسی مسلمان کو اپنی دعاؤں میں تو وہ اللہ رب العالمین کے اسماء کا وسیلہ لے، اللہ تعالیٰ کا اسماء کا نیمز کا اس کا وسیلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بہترین نام اللہ ہی کے ہیں، لہذا تم اللہ کو اس کے ناموں سے تم پکارو، یعنی اس کے ناموں کا وسیلہ لو، اس کے ناموں کا وسیلہ لے کر کے اس کو اس کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو رکھو اور اپنی دعا کو اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، انداز، طریقہ، اسلوب اور ساری چیز اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ اب اتنی بات اللہ تعالیٰ بولنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور کا نام لیتا اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے دعا میں، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ اللہ کے نام کا کیسے آدمی جو ہے وسیلہ لے۔ مثال کے طور پر اللہ کا میرے رزق میں تنگی رکھا ہے بطور آزمائش، تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں، اے رب تو رزاق ہے، تو رزاق ہے، اے رب تو بہت رزق دینے والا ہے، اے رب العالمین میں غریب ہوں، تیرا میں بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، اے رب العالمین تو اپنے فضل سے مجھے تھوڑا رزق عطا فرما جس سے میری زندگی کو گزر بسر ہو سکے، بندہ گناہگار ہے، اے رب العالمین میں بہت گناہگار ہوں، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اس انداز سے اللہ رب العالمین کو بندے کو پکارنے کے احکام ہیں، اس انداز سے رب کی بارگاہ میں بندہ جب بات کو اپنی رکھتا ہے تو رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو یہی مراد ہے، یہی مراد ہے اللہ رب العالمین کو اس کی دعاؤں میں پکارنے، مطلب مقصود کیا ہے؟ یہ مقصود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکار رہا ہے تو کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ وسیلے کے نام پر یا کسی اور کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو پہنچانے کی بات جو کر رہا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں یہ کیوں دوسروں کا ایسا سہارا لے رہے ہیں، دوسروں کا کیوں ایسا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ تو خود کہتے ہیں کہ یہ جن کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، جن کو ہم ذریعہ بنا رہے ہیں اپنی دعاؤں کو اس رب تک پہنچانے، اپنی دعاؤں کو رب تک پہنچانے کے لیے، تو یہ ہماری قربت اللہ رب العالمین کے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قربت کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بھائی معاملہ ایسا ہے، ہم تو تمہاری دعا سننے کے لیے ہر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، دعا ہی نہیں بلکہ ہر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کے چارج پر ہے، لیکن اپنے سننے، اپنے دیکھنے، اپنے علم، ان تینوں کے اعتبار سے رب العالمین نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اپنے قبضے میں، دیکھنے، سننے اور اپنے علم کے حساب سے رب العالمین نے اپنی قدرت میں، اپنے کنٹرول میں، اپنے قدرت میں رکھا ہے اور اس چیز پر قادر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں اللہ رب العالمین کا نام لیے بغیر، اس اسماء کا نام لیے بغیر، میں مثال کے طور پر اے رب العالمین تو میری دعا کو صدقہ توفیل میں، نبی کی صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ بہت سے مسلمان بھائی اپنی دعا میں اس طریقے کا ذکر کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ چیز درست ہے؟ یعنی ایک مسلمان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے رب العالمین تو میری دعا تو نہیں سننے والا ہے، یا تو میری دعا قبول کرنے والا نہیں، یا تو عاجز ہے میری دعا سننے سے، یعنی تو بہت سارے اس کی میننگ نکالے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی علم والا نہ ہو تو اب انسان بھی وسیلے کے ذریعے سے جانا چاہتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ چیز غلط ہے
کیونکہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک دلیل ایسی پرفیکٹ اور آتھینٹک جس کے اندر یہ بات ثابت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو وسیلہ بنایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وسیلہ بنایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وسیلے کا طریقہ بتایا، ایسا کوئی طریقہ خاص نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام رب العالمین کے سامنے دعا کرتے تھے، حالانکہ مدینہ میں موجود ہیں، بعض صحابہ کرام مکہ میں موجود ہیں، بعض اور بھی آپ کے قرب و جوار میں موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی انہوں نے اپنی دعا میں نہیں لیا۔ احادیث کے اندر ہر چھوٹی چھوٹی بات، ہر معمولی بات صحابہ کرام نے جو سنا، نبی سے جو سیکھا، ہر بات کو امت تک پہنچا دیا ہے پوری امانت و دیانت کے ساتھ۔ اتنی بڑی بات جس کا تعلق عقیدے سے ہو، جس کا تعلق بہت اہم دین اور ایمان سے جڑا ہو، اور اتنی بات کو چھپا دیں صحابہ کرام، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ کا عمل نہ کرے ہو، اگر نبی نے بتایا ہو لیکن صحابہ عمل نہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا پہلی آیت کریمہ وہ تھی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں ان لوگوں کے تعلق سے تذکرہ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان لوگوں سے جو معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو دوسرے معبودان کا وسیلہ سہارا لینا چاہتے ہیں، ان سے کہیے جو گمان رکھتے ہیں، خیال کر رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر، وہ خود مالک نہیں ہے اس بات پر کہ ان کو جو تکلیف پہنچے اس کو اپنے آپ سے دور کر سکیں، یا اس کو چینج کر سکے اس کے اندر۔ اللہ نے آگے پھر انہی کے تعلق سے تذکر کرتے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے یعنی وہ خود بے چین ہیں، اور رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کا سہارا اور جو ہے اس چیز کا سہارا لے رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، آج آپ ہیں کہ جو ان کا وسیلے کا نام لے کر کے پیچھے آگے جا رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ لہذا جائز وسیلہ جو ہے، جائز وسیلہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اسماء کا سہارا اور اس کو وسیلہ بنا کر کے بندہ دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز ہے وسیلہ، جائز وسیلے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے، انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے۔ آدمی چلتے پھرتے بہت سے نیکیاں کرتا ہے، کچھ چھپا کے کرتا ہے، کچھ جو ہے دکھا کے کرتا ہے حالات کے حساب سے۔ آدمی کسی چیز، کسی نیکی کو ایسا وسیلہ بنائے، یعنی ذریعہ بنائے، وہ یہ سوچے کہ بھئی یہ نیکی مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ دیکھیں فرائض تو سب پڑھتے ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن کچھ نیکیاں آدمی ایسے کرے جو اس کے لیے وسیلہ بن سکے جنت میں لے کر کے جانے کا، اور یا اللہ کی بارگاہ میں اس کے، یا اللہ کی قربت کے لیے، یا اس کو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بنانے کا، یعنی اس کو، یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا۔ اس سلسلے میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک اعمال کے وسیلے کے تعلق سے بنی اسرائیل کے ان 3 شخصوں کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ بارہا خطبوں میں وعیدین سے تقاریر کے اندر سنتے ہیں کہ جب وہ 3 شخص جو بنی اسرائیل کے تھے کسی سفر میں تھے، جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں چھپے، اور جب غار میں چھپے تو اتفاق ایسا ہوا کہ غار کا دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ کر کے گر گیا، اللہ کے حکم سے دروازہ بند ہو گیا۔ اور جب بند ہوا غار کا دروازہ، وہ کتنے ایمان والے تھے، کتنے سمجھدار تھے، وہ لوگ کتنے اچھے عمل والے تھے، تو ان لوگوں نے تینوں نے آپس میں کہا کہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے ایک پوشیدہ نیکی کا جو کام کیا جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کام کو آج وسیلہ بنایا جائے۔ حالانکہ ان کے پاس بھی، ان اللہ کے بندوں پر بہت سے ڈھیر سارے نیکیاں رہی ہوں گی، بہت ساری عبادات رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے ایک اہم کام کی طرف، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے رب العالمین، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایسی خدمت کی، یعنی ان کی خدمت ایسی کی کہ جب میں چرواہا تھا، میں بکریاں چرانے جاتا تو جب میں لوٹتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کرتا، بیوی بچوں کو نہیں، جبکہ بیوی بچے بھی کبھی کبھار بھوک سے ہوتے، لیکن ان کو نظر انداز کر کے ماں باپ کا خیال کر کے انہیں دودھ پلاتا، جب تک وہ دودھ نہ پی لیتے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک دن آیا، لیٹ ہو گئی تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں، اور ادھر بیوی بچے بھی موجود ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا
کہ میں عادت کے مطابق کبھی آج میں خلاف ورزی کروں. میں ان کے سرانے دودھ کا کٹورا لے کر کے ٹھہر گیا اور انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی ان کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھ دوں, پلا کر کے اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا. سبحان اللہ. تب اس شخص نے کیا کہا, اے رب العالمین میں نے تیری رضا کے لیے کیا, میں نے تیری محبت پانے کے لیے کیا ہے. اللہ یقیناً اس عمل میں سچا تھا تو اپنے فضل سے اس دروازے کو ہم سے دور کر دے, یعنی کھول دے, غار کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. تو تینوں لوگوں نے اپنے اپنے مخصوص اعمال کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور رکھ کر کے جو ہے انہوں نے چیز اللہ رب العالمین سے وقتی طور پر جو مصیبت آئی یا حائل ہوئی ان کے اوپر اس کو انہوں نے دور کرنے, اللہ رب العالمین نے ان کے ان نیک اعمال کے سبب اس کو دور کر دیا. غرض ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے. آدمی راستہ چل رہا ہے, سلف صالحین میں بہت سے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پوشیدہ اعمال ایسے انجام دیے ہیں وہ یہی سوچ کر کے کہ یہ وسیلہ ہوں گے, یعنی اللہ کی قربت کے لیے بھی, جنت میں جانے کا ذریعہ بھی یہ ہوں گا. تو نیک اعمال کا مطلب آپ نے سمجھ گیا ہوگا کہ انسان کوئی بھی نیک عمل جو کیا ہو ایکسٹرا, عموماً نوافل, ایسا نہیں کہ فرض نماز پڑھ لیے, اللہ میں نے فرض نماز پڑھ لیا تو یہ اس کو جو ہے نہیں, وہ تو ہمارے پر فکس ہے ہی, وہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے وہ ناراضگی سے آپ کرو چاہے اچھائی سے کرو, خوشی سے کرو, کرنا ہی کرنا فرض ہے وہ تو. لیکن ایکسٹرا وہ کام جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہو, جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہو, اللہ جس سے خوش ہوتا ہو, اللہ کے یہاں تمہارا مقام بڑا ہوتا ہو, یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے سے دعا کروانا, اللہ کے کسی نیک بندے سے زندہ نیک بندے سے دعا کروانا. یعنی کہ مثال کے طور پر ہم پاس معاشرے میں, گلی میں, محلوں میں اور اپنے علاقوں میں کچھ نیک ہستیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا جن کے یہاں تقوی, خوف الہی, یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, اور ان کی عبادت, ان کی تہجد, یہ ساری نیکیاں لوگوں کے یہاں مشہور ہوتی ہیں. اور شرط ہے اس میں, شرط یہ ہے کہ موحد بھی ہو, یہ بنیادی پوائنٹ ہے, یہ موحد بھی ہو. اب آدمی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے, میرے پاس زندگی میں کوئی تکالیف ہیں, بیمار ہوں یا کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں, دعا تو کر رہا ہوں اللہ سے, بارہا دعا کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ دن کب لائے جو مصیبتیں یا بیماریاں مجھ سے دور ہو جائیں. چلیے معلوم ہوا کہ علاقے میں فلاں نیک ہستی ہیں, موحد ہیں, نیک انسان ہیں, اچھے ہیں, خلیق ہیں, گیا جا کر کے کہ آپ میرے حق میں نے سنا ہے کہ آپ کی نیکی کے بارے میں بہت کچھ سنا, میں نے آپ کی اچھائیوں کے بارے میں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ اگر آپ میرے حق میں میرا نام لے کر کے دعا کریں گے, اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا, میرے حق میں آپ کی دعا قبول کرے گا. اس لیے میری گزارش ہے آپ میرے حق میں دعا کیجیے. یہ ہے, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے تھے اور آ کر کے آپ سے دعا کرواتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے تھے. اکنا بینا صحابیہ وہ آئیں اور آ کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجیے کہ بینائی آ جائے, مجھے بینائی حاصل ہو جائے, دنیا جیسے ماشاءاللہ دیکھ رہی دنیا سب کچھ, میں بھی کچھ دنیا کو دیکھ سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اختیار دیا, کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کروں, یا تم چاہو تو اس پر صبر کر لو تاکہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے. صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں صبر کر لوں گی, لیکن ایک گزارش ہے اللہ کے رسول کہ میں نابینا ہوں تو کبھی کبھار میرا کپڑا جو ہے یا کبھی شرمگاہ اس طریقے کا معاملہ ہو یا دکھ جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا اس معاملے میں رب العالمین میری مدد فرمائے, وہ چیز نہ ہو سکے, اس کے لیے میرے حق میں دعا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. دیکھیے تو صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں آ کر کے آپ سے دعا کرواتے تھے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے تھے. اب دیکھیے یہاں پر بہت اہم پوائنٹ یہ, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاں سے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل آتے ہیں, خاص کر استسقاء کا مسئلہ ہے, بارش حاصل کرنا, نماز استسقاء پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, آپ نے نماز پڑھائی, اللہ سے دعا کی, ابھی آپ دعا یعنی نماز استسقاء مکمل نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اپنی برکھا نازل فرما دی. صحابہ کرام دیکھ رہے 8 دن بارش کنٹینیو ہوتی رہی, اس سے زائد شاید غالباً. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے جانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں دوبارہ قحط سالی آئی. آپ نے حالانکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہیں پر ہے, قریب ہیں, چل کر کے جا سکتے ہیں, وہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں گیا. چاہے تو گھر میں بیٹھ کر کے وسیلہ لے سکتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ اگر جائز ہوتا, لیکن نہیں, آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر کے گئے اور جا کر کے کہا, آج ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ناطے اور آپ کے نیک اچھے ہونے کے ناطے آج ہم آپ کے ذریعے سے دعا کروانا چاہتے ہیں. لہذا وہ نکلے
نکل کے دعا کی۔ غرض یہ ہے کہ معزز ناظرین و سامعین، یہ بڑا حساس پہلو ہے، یہ حساس موضوع ہے۔ یہی تین چیزوں کو غور فکر سے آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز وسیلہ، جائز جو وسیلہ ہے، اللہ کے نام کے ذریعے سے اپنے دعاؤں میں آپ دعا کریے، اللہ قبول کرے۔ دوسرا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا ذکر کریے، کوئی ایسا عمل جو واقعی لگتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا ہوگا آپ کے، یا اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے آپ نے کا تقرب حاصل کرنے کا آپ نے کیا ہوگا۔ تیسری، کوئی نیک انسان جو زندہ ہو اور آپ جا کر کے ان سے گزارش کریں کہ آپ میرے حق میں دعا کیجیے اللہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ تین شکلیں ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی ایسی شکل نہیں ہے جو آج ہمارے پاس معاشرے میں پائی جاتی ہیں یا لوگوں میں رائج ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ آخری بات یہ ہے، کوئی بھی شخص یہ بات نہیں ثابت کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال اور کس تاریخ میں اس آیت کریمہ کا معنی و مفہوم یہ لیا ہو کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا وسیلہ لینا ہے، اپنے بڑوں کا وسیلہ لینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء رسول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد گرامی، یہ بزرگ ہستیاں بڑے اولو العزم بے کرام میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ حق تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ لیں اپنی دعاؤں میں، اپنی مشکل کے اوقات میں وغیرہ، لیکن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر ثابت کرنا ہوگا اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کس تاریخ میں ایسا وسیلہ لیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وسیلہ لینے کا جو طریقہ آج معاشرے میں موجود ہے، ایسا طریقہ صحابہ کرام کو کب اور کس موقع پر سمجھایا ہو، بتایا ہو۔ اگر یہ بات سمجھا دی جائے عوام کو یا یہ دلیل دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں اور نہ ملے گی، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو نیک توفیق دے اور ایسے حساس مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے والا بنائے، منہج سلف کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق دے، ہر قسم کے گمراہ افکار و نظریات سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم